جناب اصغر کی شہادت پڑھی جا رہی ہونا، امام زمانہ وہاں ضرور آتے ہیں، تو آج ایسی گریہ کرنا کہ امام کہے ہمارے چھوٹے لال گریہ کرنے والے ہمارے شیعہ قوم کو ہمارا سلام، اجرکم اللہ۔ عزیزانوں، کتاب کا نام ہے سوگنامہ آل محمد، تھک کے نہیں رہنا، بے شک آپ سانس لیتے رہے، لیکن 3 دن کا مہمان رہ گا حسین ابن علی۔ کتاب کا نام ہے سوگنامہ آل محمد، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص آتا ہے میرے چھٹے امام کے پاس، مولا وہ کون سا وقت ہے جب مرنا آسان ہو اور جینا مشکل ہو؟ میرے مولا نے رو کر فرمایا وہ وقت ہے جب ایک شریف کمینے سے کچھ مانگ رہا ہو۔ میں کہوں گا شریف کا کمینے سے کیا مانگنا ہے، شریف کا تو شریف سے مانگنا بھی موت ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں سنو گے، وہ حسین جس کا بابا ساقی کوثر ہے، دریائے فرات ٹاٹے مار کے بہ رہا تھا، دریا کو شرم نہیں آ رہی تھی، ساقی کوثر کا لال اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نے آپ کو کربلا کی میدان میں یاد کیا ہے، شیعوں کو کب یاد کیا ہے؟ اکبر کو برچی لگی، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ اکبر کو برچی لگی، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ قاسم ایڑیاں رگڑ رہا تھا، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ عزاداروں، غازی کے دونوں بازو قلم ہوئے، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ عزاداروں، میرے مولا کی سینے پہ شمر سوار ہوا، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ ایک مقام پر شیعوں کو یاد کیا۔ عزاداروں، جب شام غریبہ جناب سکینہ کے دامن کو آگ لگی، بی بی نجف کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، یا ایک مقتول سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، او میرے لال سکینہ تجھے تیرا بابا بلا رہا ہے۔ عزاداروں، میرے بی بی جب سکینہ پہنچی نا اپنے باپ کی لاش پر، کٹ ہوئے رگوں سے آواز آتی ہے، سکینہ میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دینا، کاش اس وقت تم کربلا میں ہوتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ تھکنا نہیں ہے، بس 2 منزلیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ عزاداروں، میرے مولا کا جب کربلا میں کوئی نہ پوچھا، اکبر بھی قربان ہو گئے، قاسم بھی قربان ہو گئے، آج پہلے اپنے دامن مراد اتباب الحوائج کا تذکرہ ہے، اور جن کے گھر میں 6 ماہ سال کے بچے ہیں نا، وہ ذرا جملوں کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو جملے محسوس ہوں گے۔ عزاداروں، جب کربلا میں حسین کا کوئی نہ بچا، اب میرے مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، حسین کے استغاثے نے بلند ہونا تھا، یا رباب کے خیمے میں کوہرام برپا ہوا، میں نے قریب جا کر دیکھا کیا عالم ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ رباب چونکہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا۔ عزاداروں، اگر آپ نے کبھی مچھلی کو پانی سے نکلتے دیکھا ہو نا، تو مچھلی پر 3 حالتیں آتی ہیں۔ مچھلی پہلے تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کے جب وہ نڈھال ہو جائے، پھر وہ پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند رکھتی ہے، پھر یہ مرحلہ بھی جب گزرتا ہے پھر وہ اپنا سر رکھ لیتی ہے۔ عزاداروں، اصغر پہ 4 مرحلے آئے تھے کربلا کے میدان میں۔ جب میرے مولا حسین اصغر کو لے کر کربلا کی میدان میں آئے، کہا عمر سعد اگر تیرے سامنے کوئی خطا کار ہے تو وہ حسین ہے، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی، 1 گھٹ پانی پلا دینا۔ عزاداروں، اس حرام زادے نے یہ کہا کہ اب حسین پانی اپنے لیے مانگ رہا ہے، بہانہ اس بچے کا کر رہا ہے۔ عزاداروں، میرے مولا نے جناب اصغر کو، وہی چھوٹے لال کو کربلا کی گرم ریت پہ رکھا، اصغر نے پھیلے اچھلنا شروع
شروع کیا، اچھل اچھل کے پھر تڑپنا شروع کیا، پھر پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتا، کبھی بند کرتا، کبھی کھولتا، کبھی بند کرتا۔ عزاداروں پھر چوتھی صورت بھی آئی، اصغر منہ کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتا، ارے منہ بند کرتا ہے تو بولتا نہیں۔ عزاداروں اصغر نے اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، یا فوجی اشقیاء میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ عمر سعد کہتے ہیں حرمت دیکھ کیا رہا ہے، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، تیر چلا۔ عزاداروں کربلا کے 72 شہداء ہیں، 71 شہداء میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کے وزن زیادہ تھے، تیروں کے وزن کم تھے۔ یہ وہ واحد شہید ہے جس کا اپنا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ عزاداروں عرب میں آج بھی یہ دستور ہے، جانور کو مارنے کے لیے علیحدہ تیر ہوتے ہیں، اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے علیحدہ تیر ہوتے ہیں، انسانوں کو مارنے کے لیے علیحدہ تیر ہوتے ہیں۔ اصغر کے لیے جو تیر تیار ہوا تھا وہ انسانوں والا نہیں تھا، وہ جانوروں والا تھا۔ اجرکم عزاداروں یہ ظالم حرمل تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے، یا تیر گر جاتا ہے، پھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ عزاداروں عمر سعد کہتے ہیں اے حرمال، اور تجھے 6 ماہ کا بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرمل کہتے ہیں اے عمر سعد میری ایک مجبوری ہے۔ کہا کون سی مجبوری؟ کہا میں تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہوں، یا ایک خیمے کا پردہ اڑتا ہے، ایک کالے مرغے والے غریب ہے اور جس کے سر پہ قرآن ہے، رو کر کہتے ظالم نما اپنا تیر پہ دے گو میرا اجروں کو ملالہ اجروں بس 2 جملوں کی اور زحمت، اپنا تیر بھی دے اور میرا اصغر بھی دے۔ آپ نہیں چل رہے میرے ساتھ، میں مختصر کر رہا ہوں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں ذرا طویل مسائل پڑھوں، لیکن آپ سفر نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ اجروں کو ملالہ عزاداروں جناب اصغر فَالزُّبِحَا مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، امام زمانہ بھی زہرت نحیہ میں فرماتے ہیں السلام علی الطفل الذی فَالزُّبِحَا مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، میرا سلام اس مظلوم پر وہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کیا گیا۔ عزاداروں اب میں سادات سے معافی مانگوں گا، اصغر کا خون غریب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اچھالنے کا ارادہ کیا، یا آتے تھے غیب سے آواز آئی اے حسین اگر اصغر کا خون آسمان تک آیا تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ غریب نے زمین پر اٹھلنے کا ارادہ کیا، یا زمین سے آواز آئی حسین اگر زمین پر آیا قیامت تک سبزہ نہیں ہوگے گا۔ غریب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خون اپنے ریش پر بندھنا شروع کیا۔ اجروں کو ملالہ اب حرملہ کو جب مختار نے گرفتار کیا، مختار کہتے ہیں اے حرمل تو نے کربلا میں بڑی ظلم کیے، یہ بتا تجھے کبھی رونا بھی کربلا میں آیا؟ کہا ایک مقام پہ بڑا رونا آیا۔ کہا کون سا رونا؟ کہتے ہیں کہ اے مختار جب حسین اصغر کو عبا کی دامن میں لے کر خیموں تک جانے لگے نا، جب رباب کا خیمہ پہنچتا ہے تو حسین کیا کرتا ہے؟ 7 قدم آگے بڑھتا ہے، پھر 7 قدم پیچھے آتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر پیچھے آتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رزم پہ قضائی و تسلیم الامر۔ میں کہوں گا آپ سارے والدین بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، آپ اسی اسپتال جاتے جاتے راستے میں وہ مر جائے تو واپسی میں آپ کا کیا حال ہوگا؟ رباب نے اصغر دیا تھا اسے پانی پلا دو، اصغر سے شعبہ تیر سے سہراب ہو گیا، لیکن میری سلام ہو رباب کے وفا کو۔ عزاداروں جب رباب کی نگاہ پڑتی ہے نا تو رو کر کہتی ام مثلو کا یونہر، اصغر کیا تم جیسے لال بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اصغر کیا تم جیسے لال بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس ختم ہوگی میری اسی کی بڑی آخری جملے کی زحمت۔ میرے مولا حسین اصغر کی لاش کو لے آئے،
ایک خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی. ہائے کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر نہ بنائے. میرے مولا کے گمان میں تھا شاید اصغر کی لاش پامال ہونے سے بچ جائے. میرے مولا نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اصغر کو اس قبر میں رکھا. اب پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی. جب چہرے کی باری آتی ہے میرے مولا نجف کی طرف روح کر کے کہتے یا علی یا علی، او میرے مشکل کشا بابا، او میرے مشکل کو حل کرنے کے لیے کربلا جاؤ. میں کہوں گا کاش اصغر کی لاش بچ گئی ہوتی، کاش اصغر کی لاش بچ گئی ہوتی. جب 11 محرم لاشوں کو گنا گیا، عمر سعد نے کہا ایک لاش کم ہے. 4000 گھوڑے سواروں سے کہا کربلا کے زمین میں اصغر کی لاش ڈھونڈی جائے. عزاداروں اب 4000 گھوڑے سوار اور جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، وہ نیزے کربلا کے زمین میں مارتے ہیں. ایک نیزہ زمین میں جاتا ہے، جب وہ اوپر اڑتا ہے اصغر کی لاش ہے. کربلا کا یہ واحد شہید ہے اور جسے 3 مرتبہ ذبح کیا گیا. عزاداروں آخری جملے کی زہبہ ختم میرے حصے کی مجلس. عزادار عمر سعد کے سامنے جب یہ لاش لائے گئے، عمر سعد ایک نجس خنجر